معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مثل مہر و ماہ بخشے روشنی، مثل مہر و ماہ بخشے روشنی، حشر تک یا رب چراغ چشتیاں، حشر تک یا رب چراغ چشتیاں۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے، الہی تابود خورشید و ماہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ آج کی اس مبارک محفل میں حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ اس مبارک اور مسعود موقع پر حضرت کی زندگی کا تذکرہ ہو، آپ کے احوال و کوائف بیان کیے جائیں، اور ان تمام چیزوں سے ہم اپنی زندگی میں عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی ایک امپریسو چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال تک رہا، اور مسلسل 20 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا، خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جب 20 سال کی مدت گزر گئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میں آپ کی خدمت میں مخلص ہوں اور آپ کی مسلسل خدمت کر رہا ہوں، تب جا کر کے انہوں نے اپنی باطنی نعمتیں مجھ کو عطا فرما دی۔ تو اس واقعے کے اندر جو غور طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں 20 سال رہے، اور 20 سال تک ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی تربیت لیتے رہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت، شیخ کی تربیت اور شیخ کے ساتھ وقت گزارنا کتنا ضروری ہے۔ اپنے وقت کا زبردست درویش، صوفی اور عالم 20 سال تک ایک شیخ کامل کی صحبت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ایک مرید کے لیے شیخ کامل کا وجود کتنا ضروری ہے، اور ایک مرید صادق کے لیے کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ رہنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ کامل کی ضرورت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان جب کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ شیخ کامل چونکہ راہ دیدہ ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس معرفت ہوتی ہے، وہ تمام باتوں کو جان رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے مرید کے سامنے ایسی عرفان کی باتیں، تصوف کی باتیں، سلوک کی باتیں، خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں اس انداز میں کرتا ہے کہ مرید کی ذہن سازی ہونے لگتی ہے، مرید کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر راہ سلوک پر چلنے کا جذبہ اور شوق بیدار ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ مرشد گرامی فرماتے ہیں کہ شیخ کو چاہیے
کہ مرید کے سامنے خیر کی باتوں کا تذکرہ اس قدر کرے کہ مرید کے کان بجنے لگے، یعنی کہ جب وہ بیٹھا ہو تو سلوک کی باتیں سوچ رہا ہو، جب وہ چل رہا ہو تو سلوک کی طرف اس کا دھیان ہو، غرض یہ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی کا ہر موقع اس انداز میں گزر رہا ہو کہ وہ سلوک اور تصوف کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ تو جب شیخ کامل کی صحبت میں مرید بیٹھے گا، شیخ کامل کی بات کو سنے گا اور اس کی باتیں اس کے دل و دماغ میں اترنے لگیں گی، تب جا کے اس کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق بیدار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو راہ سلوک میں چلنے کے قابل پائے گا۔ تو اس لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، اپنے آپ میں کامل ہے، اور اس کے اندر نہ تو کوئی خامی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی برائی ہے۔ تو جب کوئی مرید شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو شیخ کامل حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے اس مرید کو اس کے عیوب دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کامل مت سمجھو، تم اپنے آپ کو مکمل مت سمجھو، بلکہ تم ابھی ناقص ہو، تمہارے اندر فلاں عیوب موجود ہیں، تمہارے اندر فلاں خامیاں موجود ہیں، اور جب تک یہ عیوب، یہ خامیاں دور نہیں ہو جاتی تم اپنے آپ کو کامل سمجھو۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اور اس کا انداز اس قدر خوبصورت ہوتا ہے اصلاح کرنے کا کہ وہ مرید کی اصلاح بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کے عیوب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات مرید کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیخ گفتگو میرے لیے کر رہا ہے، شیخ اصلاح میری کرنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نے مرشد گرامی کی خدمت میں ایک صاحب کا ذکر کیا اور ان کی بعض باتیں حضرت کی خدمت پر رکھیں کہ حضرت فلاں آدمی کے ساتھ یہ مسائل ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مرشد گرامی نے فرمایا کہ آپ ان خاص چیزوں کے حوالے سے ان کے سامنے گفتگو کرو، ان کے سامنے بات چیت کرو، اور ان چیزوں کی برائی اور ان کا عیب ان کے سامنے بیان کرو، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہونے پائے کہ تم ان کی اصلاح کر رہے ہو۔ یعنی کہ تم جو ہے وہ جو خاص عیوب ان کے اندر پائے جا رہے ہیں ان پر گفتگو بھی کرو، ان پر بات چیت بھی کرو، لیکن تمہارا انداز سمجھانے والا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب سامنے والے شخص کو یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ مجھ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میری اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ایک انانیت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو خود اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں دوسروں کو سمجھاؤں، یہ کہاں سے آ گیا کہ مجھ کو سمجھانے لگا؟ تو شیخ کامل نے فرمایا، ہمارے مرشد گرامی نے فرمایا کہ تم ان تمام مسائل پر ان کے سامنے گفتگو کرو، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ تمہاری گفتگو اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ تم ان کی اصلاح کر رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شیخ کامل کے پاس جب کوئی مرید آتا ہے تو اس کے اصلاح کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اصلاح تو کر رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والے شخص کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا، پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ میری اصلاح ہو رہی ہے اور مجھے نشانہ بنا کر کے بات کی جا رہی ہے اور خاص میری اصلاح مقصود ہے۔ تو اس لیے بھی شیخ کامل کی ضرورت ہے۔ اچھا، شیخ کامل صرف عیوب نہیں دکھاتا، وہ ہمیں ہمارے نفس کی برائیاں نہیں دکھاتا، بلکہ ہمارے نفس کی برائیوں کا علاج بھی کرتا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرید شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو شیخ کامل سب سے پہلے اس کو طہارت کی چیزیں سکھاتا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو شریعت کے بنیادی مسائل ہیں ان کو سکھاتا ہے۔ اور جب مرید طہارت کے مسائل بھی سیکھ لیتا ہے، عبادت کے مسائل بھی سیکھ لیتا ہے، تو اس کے بعد شیخ کامل اگر مرید کسی طریقے سے مال حرام کما رہا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام جا رہا ہوتا ہے تو شیخ اپنی حکمت کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے مرید کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ مال حرام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اگر شیخ کامل یہ دیکھتا ہے کہ مرید بدمزاج ہے، بدخلق ہے، اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو شیخ کامل بسا اوقات اس حوالے سے بھی اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور تربیت کے ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ کامل اس مرید کے پاس، اس مرید کی صحبت میں
کسی بدخلق شخص کو رکھ دے اور اس سے کہے کہ اس کی بری باتوں پر، اس کی دل آزار باتوں پر، اس کی تکلیف دہ باتوں پر تم کو صبر کرنا ہے، تم کو برداشت کرنا ہے، اور یہ سب کچھ شیخ کامل اس لیے کر رہا ہوتا ہے تاکہ مرید کے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا ہو جائے، مرید کے اندر تحمل کا مادہ پیدا ہو جائے۔ یوں ہی اگر شیخ دیکھتا ہے کہ مرید کے اندر حرص بہت زیادہ ہے کھانے پینے کی، تو شیخ کامل حکم دیتا ہے کہ تقلیل غذا پر عمل کرو، تم جتنی خوراک 3 وقت میں کھاتے ہو اس خوراک کو کم کرو تاکہ تمہارے اندر کھانے کی جو حرص ہے وہ کم ہو سکے۔ اسی طرح بسا اوقات شیخ کامل اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھو تاکہ روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر سے کھانے پینے کی حرص ختم ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ اگر کوئی شخص شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ شیخ کامل اس کو اس کے عیوب دکھاتا ہے بلکہ اس کے عیبوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سالک راہ سلوک میں جب قدم رکھتا ہے اور اپنے اندر کے عیوب اور برائیوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی گناہ میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ 1000 کوششیں کرنے کے باوجود اس گناہ سے باہر نہیں آ پاتا۔ وہ باقی ساری چیزیں کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا، روزہ بھی رکھ لے گا، زکوٰۃ بھی دے لے گا، حج بھی کر لے گا، لیکن گناہوں کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ب1000 کوشش اگر سالک چاہے کہ اس سے نکل جائے نہیں نکل پاتا۔ تو ایسے مقام پر بھی شیخ کی روحانیت کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ سالک جس مقام پر پھنس چکا ہے، جس گناہ سے وہ نکلنا چاہتا ہے اور نہیں نکل پا رہا، جب شیخ کامل کی توجہ ہوتی ہے تو اس مقام سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور اس بات کو حضرت مولانا روم نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہیچ نہ کشت نفس را جز ذل پیر دامنے آ نفس کشرا سخت گیر، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بالکلیہ نفس کو مقہور اور مغلوب کر سکے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ نفس کی تمام خامیاں تمام برائیاں دور کر سکے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے نفس کو تمام برائیوں سے خالی کر لو، اپنے اندر پائے جانے والے تمام عیوب کو نکال لو، تو تم کو چاہیے کہ کسی شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرید جو کہ راہ سلوک میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر کم ہمتی کے احوال طاری ہو جاتے ہیں، کم ہمتی اس کے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہے، یا اس کے اندر سستی اور کاہلی سرایت کر جاتی ہے، اور وہ اس کی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ جس تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے، سلوک کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے مراحل اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ نفس کی سستی کاہلی اس کو اس رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ شیخ کامل مرید کے اندر جوش پیدا کرے، جذبہ پیدا کرے، اس کو موٹیویٹ کرے تاکہ مرید راہ سلوک میں تیزی کے ساتھ جس رفتار کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے آگے بڑھتا رہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی مؤمنین کو نصیحت کرتے رہیے، اللہ کے بندوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے بھی شیخ کامل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرید راہ سلوک میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتا جاتا ہے تو بسا اوقات راہ سلوک میں کچھ غلط فہمیاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ غلط فہمیاں کیسی ہو سکتی ہیں، اس کو ذرا آپ سماعت کریں۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ کا موقع تھا کہ ان کی مرید نے ایک نور دیکھا، اور نور دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا، اور بڑے زور سے اس نے نعرہ مارا کہ رأیت ربی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا، میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ سنو، تم نے جس نور کو دیکھا وہ نور ربانی نہیں تھا، بلکہ وہ تو تمہارے وضو کا نور تھا۔ اس لیے کہ جب کوئی بندے مومن وضو کرتا ہے تو بسا اوقات وضو کا نور اس کو نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سالک کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا نور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو
روح ہوتی ہے، جب پاکیزہ ہو جاتی ہے، روح کے اندر روح کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو کبھی روح کا نور نظر آ جاتا ہے، تو تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کے نور کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ تم نے اپنے وضو کے نور کو دیکھا تھا۔ تو اگر اس موقع پر شیخ کامل نہ ہوتے تو وہ مرید تو وضو کے نور کو ہی خدا سمجھ لیتا اور اس بنیاد پر ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کو کشف ہوا، کشف میں انہوں نے دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اب انہوں نے اپنے اس مکاشفے کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹھیک اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کروں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قربان کرنا، یعنی کہ اپنے بچوں کو قتل کر دینا۔ انہوں نے اپنے مکاشفے کا مطلب یہ سمجھ لیا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی شیخ کامل سے اپنا یہ مکاشفہ بیان کیا ہوتا تو شیخ کامل ان کو بتاتا کہ تمہارے مکاشفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرو کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک جو ظنی چیز ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا، قربان کرنا ہے، اور قرآن مجید جو کہ قطعی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف قرآن مجید کی نص قطعی ہے جو کہ قتل کی مبانات کر رہی ہے، اور ایک طرف آپ کا مکاشفہ ہے جو کہ ظنی ہے، جو کہ قربان کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ کے مکاشفے کی ایسی تعویل، ایسا معنی، ایسا مفہوم جو کہ قرآن مجید سے ٹکرا رہا ہو وہ مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارے اس مکاشفے کی کوئی اور تعبیر ہوگی، کوئی اور معنی ہوگا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو شیخ کامل ان کو بتا دیتے کہ تمہارے مکاشفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس طرح قربان کرو کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ بچوں کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی خدمت میں لگا دو، دین کی راہ میں لگا دو اور دین کے لیے وقف کر دو۔ یہی جو ہے تمہارے حق میں بچوں کو قربان کرنے کا معنی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راہ سلوک میں ایسے مکاشفات ہوتے ہیں کہ جن کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے، جن کا معنی سمجھنے کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر شیخ کامل نہ ہو تو انسان بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح جب بشریت کے لباس سے آزاد ہو جاتی ہے اور تجلیات ربانی کا کثرت کے ساتھ انسان کی روح پر نزول ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک کے اندر جو ہے ان الحق کا ذوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سبحانی ما اعظم شانی کا ذوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد اور حلول کا شائبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر شیخ کامل اس موقع پر ساتھ میں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے حلول اور اتحاد کا معنی سالک کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگر تجلیات کے پے در پہ نزول کی وجہ سے اگر سالک کے اندر ان الحق کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اگر سبحانی اعظم شانی کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے علمی طور پہ اس کو کلیریفائی کرتا رہے کہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزلا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تجلیات ربانی کے نزول کی وجہ سے تمہارے اندر یہ ان الحق کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ یہ فرق جو ہے شیخ کامل سمجھاتا رہے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی روحانی مقام کو طے کرنے میں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگر شیخ کامل نہیں ہوتا تو، اور اگر شیخ کامل ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا مشکل مقام بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت نجم الدین رازی۔ حضرت نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے مرصاد العباد کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خوارزم کے اندر ایک سالک سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ سالک بڑے مقامات رکھتا تھا اور مجذوبان الہی میں سے تھا۔ تو جب میری اس سے بات چیت شروع ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جتنے مقامات حاصل کیے ہیں یہ مقامات میرے 45 سالہ مجاہدات کا نتیجہ ہے۔ میں نے 45 سال تک مجاہدات کی ہیں، اس کے بعد مجھے یہ مقامات حاصل ہوئے، اور اس کے بعد 2 سال سے میں ایک مقام کے اندر محنت کر رہا ہوں، میں جی جان لگا رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں کہ اس مقام سے اوپر اٹھ جاؤں، لیکن 2 سال تک جو ہے پتا پانی کرنے کے باوجود اس مقام سے نہیں اٹھ پا رہا، اس مقام سے نہیں اٹھ پا رہا۔ اچھا اتفاق یہ تھا کہ ان کا کوئی شیخ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد حضرت
نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس اپنے گھر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے شیخ سے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے خوارزم کے اندر ایک سالک ملا اور اس نے بتایا کہ میں 2 سال سے ایک مقام طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بہت محنت کر لی، مشقت کر لی، لیکن اس مقام سے نہیں اٹھ پا رہا۔ تو شیخ کامل نے فرمایا ان کے کہ جو شخص مشائخ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ اسی طرح پریشان ہوتا ہے۔ جس مقام پر یہ سالک 2 سال سے محنت کر رہا ہے اور محنت کرنے کے باوجود اس مقام سے نہیں اٹھ پا رہا، ہمارے مریدین جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم 1 یا 2 روز میں ان مقامات سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شیخ کامل کی صحبت میسر ہو اور شیخ کامل کی توجہ اور روحانیت شامل حال ہو تو سالک بڑے بڑے اہم مقامات سے پل بھر میں نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آخری پوائنٹ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کا کوئی مقرب ہو تو اگر وہ کسی معمولی انسان کو بھی بادشاہ سے ملاقات کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، چونکہ کسی مقرب شخص کی سفارش بیچ میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی مقرب شخص نہ ہو تو کوئی عام آدمی بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن مقرب کی سفارش کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی بادشاہ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ملاقات کر سکتا ہے بلکہ بادشاہ اپنے مقرب کی سفارش کی وجہ سے اس کو اعلیٰ ترین منصب اور مقام بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے تو جو شیخ کامل ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے۔ اب اس اگر وہ مقرب بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کسی مرید کے حق میں دعا کر دے، اپنے کسی مرید کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ التجا کر دے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے اور اس کو بھی مقربین کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے 8-10 پوائنٹ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، یہ بتانے کے لیے کہ راہ سلوک میں ایک شیخ کامل کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اور یہی وہ وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک شیخ کامل کی صحبت اختیار کی۔ تو جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت 20 سال تک ایک شیخ کامل کی صحبت میں زندگی گزار سکتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہنے کی، اس سے استفادہ کرنے کی، اس سے تربیت لینے کی کتنی ضرورت ہے آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.